خواتین کے لیے رہنمائی تعطیلات میں کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. جہاں جہاں پر بھی اویسی اسکول آف ایکسیلنس ہے، نیشنل نگر ہو یا پھر جمال خان کی ریاست نگر ہو، آبا نگر ہو، گنتی پھولوا، مسالن اور تلاش کرنے میں ہر جگہ پر ہمارا مقصد اور منشا یہی رہتا ہے کہ گرمائی تعطیلات میں مدرسے اور اسکول بند ہو جاتے ہیں، اور جب اسکول اور مدرسے بند ہو جاتے ہیں تو ان کی عمارتیں، اسکول کام نہیں کرتا ہے اور تعطیلات ہوتی ہیں تو کلاس روم خالی رہتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم اس 1.5 سے 2 مہینے کے تعطیلات میں کس طریقے سے ہمارے خواتین کو، نوجوان لڑکوں کو کس طریقے سے مصروف رکھیں، یہ ہماری فکر ہوتی ہے. اور صرف مصروفیت کے ذریعے وقت گزاری نہ ہو، بلکہ اس مصروفیت میں کوئی ہنر حاصل کرے، تربیت حاصل کرے، اور جو کچھ بھی تعلیم حاصل کر سکے وہ علم دے. اور اسی مقصد کا آغاز ہم نے آج سے 13 برس قبل کیا تھا، اور 13 برس سے لے کر آج تک ہمارے مدرسوں میں ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں. تو ہزاروں خواتین و نوجوان کو ہم نے ہنر کے ذریعے روزگار مہیا کرانے کی بھرپور اور ایک کامیاب کوشش کی. کوئی اس بات کو یقین نہ کرے گا، لیکن یہ حق ہے اور حقیقت ہے کہ قریب 30,000 خواتین کو ہم نے اب تک تربیت دی ہے، اور ہزاروں بچے آج ہمارے مدرسوں میں زیر تعلیم ہیں. شاید آج اس کے نتائج کسی کے سامنے نہ آئے، لیکن آج سے 10 برس بعد مکمل ایک نسل میں کہوں گا اس حلقہ اسمبلی کی تیار ہوگی، قابل ہوگی، تعلیم یافتہ ہو کر دنیا کے سامنے اپنے علم، اپنی تربیت اور اپنی قابلیت کے ذریعے دنیا کو مجبور کرے گی ان کو تسلیم کرنے کے لیے، ان کو قبول کرنے کے لیے، اور ان کی قابلیت اور ان کے علم کے سامنے جھکنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے، اور ہمارے ٹیم سے لے رہا ہے، ہمارے ڈائریکٹر سے لے رہا ہے، ہمارے یہاں پڑھانے والے اساتذہ سے لے رہا ہے. کوئی معمولی کام نہیں، کوئی آسان کام نہیں. ایک انسان زندگی بھر کی محنت اور کامیابی و کوشش اور کمائی کے بعد اگر ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہے تو مسرت کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی. اور ہم نے ایک نہیں 5 6 اسکول بنائے. ہر جگہ سے یہ درخواستیں اور خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اکبر صاحب ہمارے پاس بھی اسکول بنائیے. ایک اسکول کو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک اسکول کو بنانے کے لیے زمین خریدنی پڑتی ہے. زمین کروڑوں روپے میں آتی ہے، اور اس کے بعد عمارت کروڑوں روپے سے بنتی ہے. نشیمن نگر کا اسکول 13 برس پہلے ہم نے اس کی بنیاد رکھی. 13 برس کے بعد ہم نے وہاں پر ایک رینوویشن کا کام کیا.
کہ 13 برس کی عمارت ہو گئی، کلاس روم خراب ہے، باتھ روم خراب ہو گئے، فرنیچر خراب ہے، اس کو بنائیں گے، اچھا کریں گے تو صرف رینویشن کے لیے 2 کروڑ روپیہ لگانا شمن نگر کے اسکول میں۔ اور آپ جس اسکول بلڈنگ میں کھڑے ہیں، اس عمارت کو بھی بن کر 8 برس ہو گئے۔ 8 برس کے بعد سب نے کہا کہ اکبر صاحب آپ کے سب اسکول اچھے ہیں، اس اسکول کو بھی اچھا کرنا چاہیے۔ یہ جس وقت یہ عمارت بنی اس وقت 6.5 کروڑ روپے لگے اس عمارت کو بنانے کے لیے، قریب 1.5-2 کروڑ کی زمین، اور پھر ہم نے رینویشن کا کام کیا تو پھر 2 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا اس پر۔ تو ایک اسکول کی بلڈنگ بنانے کے لیے 10 کروڑ سے زائد روپیہ لگتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرے پاس دولت اتنی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دل ہے کہ میری فکر رہتی ہے کہ جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کروں، تاکہ دنیا سے جب رخصت ہو جاؤں تو اللہ مجھے ان عمارتوں کے ذریعے، ان عمارتوں میں پڑھنے والے بچوں کے ذریعے مجھے یاد کرے اور میری بخشش کے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے جنت میں کوئی مقام دے دے۔ یہی ہماری فکر ہے۔ حافظ بابا نگر کا مدرسہ 14,000 روپے گز سے زمین میں نے خریدی، 1000 گز کے قریب زمین خریدی، پھر 5.5-6 کروڑ روپے لگے عمارت بنانے کے لیے، فرنیچر کے پیسے الگ، قریب 1-1.5 کروڑ روپیہ تو فرنیچر کا لگتا ہے، تو ایک اسکول کے لیے 12 کروڑ روپے لگتے ہیں۔ پھر ہم نے نرکی پھول باغ کا اسکول، وہاں پر بھی قریب 10 کروڑ روپے لگے۔ اب بندہ گڑے میں زمین ہے 1.5 ایکڑ، الحمدللہ وہاں پر 11 منزلہ کی عمارت تعمیر ہو چکی ہے، 1 سال میں ہوگی۔ اسکول بھی ہے اس میں جونیئر کالج بھی ہے، ڈگری کالج بھی ہے، اور پھر ماسٹرز بھی ہے اس میں، LSc اور M.Com، یا اس کے بعد میں PhD کا بھی پروگرام وہاں پر رہے گا۔ تو آپ بتائیے کہ اتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں تو کیا کوئی آسان ہے؟ مغل پورے میں بھی زمین ہم نے پرانا جو عشرت محل شادی خانہ تھا وہ بھی خریدا ہے، کروڑوں روپے میں۔ اللہ جب دے گا تو وہاں پر بھی عمارت تعمیر کریں گے، وہ بھی مقصد ہے۔ سلالہ بارکس میں ہم نے زمین خریدی، وہاں پر بھی بنانے کا ارادہ ہے۔ اللہ استطاعت دے گا تو ضرور بنائیں گے۔ اگر میں نہیں بنا سکا تو مجھے یقین ہے کہ میری اولاد ضرور یہ خالی زمینات سے وہاں پہ عمارت بنا کر اسکول بنائیں گے۔ ہم ہمارے گاؤں میں زمین خریدے، ناندیڑ میں خریدے، بھیوٹی میں خریدے، کہ آپ بتائیے کہ لوگوں نے اخبارات میں لکھا تھا کہ اکبر اویسی اپنا جل محل بنا رہے ہیں، ایک محل بنا رہے ہیں۔ 8 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، میرا گھر میرے باغ میں جو بنا رہا تھا جو کا تو جیسے کا ویسا کھڑا ہے، اس میں کچھ بھی تعمیر نہیں ہوئی، لیکن 8 برس میں آج 8 برس سے بن گئے الحمدللہ، کیونکہ میری نظر میں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو ہم آج یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیے، اور ہم یہاں پہ جو کورسز جو کر رہے ہیں، یہاں پہ جو کمپیوٹر کے کورسز ہیں، یہاں پر بیوٹیشن کے کورس ہیں، یہاں پہ پھر میڈیا ڈیزائننگ کے ہیں، فیشن ڈیزائننگ کے ہیں، یہ سارے آپ اپنی زندگیوں میں نئی خوشحالی کو لا سکیں۔ آج آپ کے درمیان میں بہت سے لوگ آئیں گے، ہتھیلی میں جنت دکھائیں گے، حسین وعدے کریں گے، سپنے دکھائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن اکبر الدین اویسی سپنے دکھانے والا یا سپنوں کا سوداگر نہیں ہے، بلکہ عملی میدان سے کام کرتے ہوئے، اپنے کام کے نقوش کو چھوڑتے ہوئے آپ کے دلوں کو ہم فتح کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اپنے کام کے ذریعے اپنی چھاپ چھوڑیں گے، اپنی پہچان چھوڑیں گے۔ آج اغیار کی نظریں صرف ہمارے اوپر لگی ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ حیدرآباد کی یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک مضبوط اتحاد جو برسوں میں بنا ہے، اس اتحاد کو پارا کرے، اس اتحاد کو توڑ دیں اور کمزور کر دیں۔ یاد رکھیے، ہماری طاقت
آپ سے ہے، آپ کی طاقت ہم سے ہے، ہمارے عزم ہمارے ارادے آپ کی وجہ سے مضبوط ہے۔ ہم اگر تنہا چلے جائیں تو ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر دنیا ہم کو خضر کی نظر سے دیکھتی ہے یا ہمارے الفاظ سے یا ہمارے چہروں سے خائف ہوتی ہے تو وہ ہمارا ڈر نہیں بلکہ وہ آپ کے اتحاد کی طاقت جو ہم سے جڑی ہے اس وجہ سے۔ تو خدا اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ کا اتحاد انتشار میں تبدیل ہوگا، اگر آپ کی وابستگی ہم سے ٹوٹے گی اور ہماری وابستگی آپ سے ٹوٹے گی تو ملت کا شیرازہ بکھیر جائے گا، اور دشمن ہم کو چاہتا ہے کہ سارے ہندوستان میں مسلمان آج کمزور ہے، خائف ہے، مصیبت میں ہے، ڈرا ہوا ہے، لیکن سارے ہندوستان کا مسلمان حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر رشک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ان کی کیا طاقت ہے، ان کی عظمت کو دیکھو، ان کی بے خوف بے باک قیادت کو دیکھو کہ ہندوستان ایک طرف ہے تو حیدرآباد میں دیکھو مسلمان کی شان سے ہے۔ تو آج دشمن ہماری شان، ہماری شوکت، ہمارے اس بے خوف اور بے باک اتحاد و قیادت کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، اور اس کے لیے ہماری صفوں سے میر صادق، میر جعفر کی اولادوں کو منتخب کر کر ہم کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خدا آپ ملک کے حالات کو دیکھیے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اکبر الدین اویسی بے شک خطابت میں کہوں گا کہ بہت اچھا ہے، یا الفاظ کا جادو آتا ہے، یا مخرر بھی بہت اچھا ہے، لیکن اکبر الدین اویسی صرف خود اپنے خطبات یا خطاب کے ذریعے آپ کو متاثر یا آپ کے دلوں کو نہیں جیتتا ہے۔ اکبر الدین اویسی اپنے خطبات سے زیادہ اپنے کام کے ذریعے آپ کے دلوں کو جیتتا رہا ہے اور آگے بھی جیتے گا۔ یہ عمارتیں میرے نام پر ضرور ہے، لیکن یہ عمارتیں ہمارے اتحاد کی نشانی ہے، آپ کی نشانی ہے، آپ کا وقار ہے، اور یہ آپ کی ملکیت ہے۔ مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں متروکے کی شکل میں یہ عمارت تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ ملت کا اثاثہ ہے، آپ کا اثاثہ ہے، آپ کی دعاؤں، آپ کی محنتوں اور کوششوں سے بنی عمارتیں ہیں، یہ آپ کی ہی رہے گی اور اس سے آپ ہی کیے آج استفادہ اٹھاتے رہے گی۔ تو خدا ان تمام چیزوں کو سمجھیے کہ آج مجلس جو کام کر رہی ہے ہمارے کام سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دواخانے ہو، تعلیمی ادارے ہو، یہ اسکول ہو، ارے ہمارا ایسا کام ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی چندرائن گٹا یا پھر پرانے شہر میں اگر مجلس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو میں ان سے کہوں گا چیلنج کرو تو تمہارا چیلنج بول ہے، لیکن صرف زبانی خرچ، ملت میں انتشار، اخبارات کو سیاہ کرنا، مجلس کو بدنام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی چندوں میں زکاتوں کو مانتے مانتے گزر گئی اور لوگوں کے پیسوں پر اپنی چھاپ لگاتے گئے۔ ارے ہم عوام کے پیسوں سے نہیں، عوام کے اعتماد اور عوام کی دعاؤں کے ذریعے عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کو ہم دیتے رہے ہیں۔ تو کیوں دیتے رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس عوام نے ہم کو عزت دی، ہم کو پہچان دی، ہم کو طاقت دی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آج میری آل اولاد کے سر پر باپ کا سایہ ہے اور میں بخیر حیات ہوں تو وہ بھی آپ ہی کی دعاؤں کی دیر ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ تو میرا آخری سانس تک، آخری قطرے خون بھی اگر میں اس غریب مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دوں تب بھی میں سمجھوں گا کہ میں آپ کے احسان کو ادا نہیں کر سکا جو آپ نے مجھ پر، میری آل اولاد پر کیا۔ اپنے دعاؤں کے ذریعے موت کے دروازے سے مجھے کھینچ کر لایا اور ایک نئی حیات دی۔ تو میری کوشش ہے کہ یہ نئی زندگی جو مجھے ملی، یہ نئی زندگی پرانی زندگی کی طرح نہ ہو، ایک نئی اس زندگی میں کوئی مقصد ہو اور بامقصد زندگی ہو۔ تو یہی سوچ
کر ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کے درمیان میں ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ اٹھائیں گے ان عمارتوں، ان تعلیمی اداروں سے۔ نیک کا سینٹر ہے، استفادہ اٹھائیے۔ سیکنڈ ہے خلیل میں، استفادہ اٹھائیے۔ یہاں پر جو سہولتیں ہیں استفادہ اٹھائیے۔ علامہ آ دے رہا ہے، اپنے دواخانے ہیں، استفادہ اٹھائیے۔ بتائیے کہ 20 روپے میں کون سی دنیا میں کوئی دیکھتا ہے؟ 500 روپے میں کہاں ڈائلسس ہوتا ہے؟ 500 میں کہاں سٹی سکین ہوتا ہے؟ اینجیو گرام کہاں سے ہوتا ہے 5000 میں؟ اینجیو پلاسٹی کہاں ہوتی ہے 20000 میں؟ نارمل ڈیلیوری 800 میں کہاں ہوتی ہے؟ آپ بتائیے کہ اتنا کام ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ مگر آپ سے کہوں گا کہ آج ملک کے حالات بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ کہیں پر مودی ہے تو کہیں پر یوگی ہے۔ آپ بتائیے ان حالات کو دیکھ کر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا حالات کو دیکھو، آج دشمن ایک ہوتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور ہم کو بھی ایک ہونا ہے اور اپنی خیانت، اپنی جماعت اور اپنے قائدین کے ذریعے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام کرنا ہوگا۔ آج جو سارے ہندوستان میں جو حالات ہیں، ہمارے پاس تو ویسے حالات نہیں ہے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ ہم حیدرآباد کو ختم کریں، حیدرآباد پر حملہ کریں، تلنگانہ کو حاصل کریں، کیونکہ مسلمانوں کی آخری امیدگاہ میں کہوں گا اگر کوئی ہے تو وہ حیدرآباد ہے، مجلس ہے، اویسی برادران ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پوری امیدیں مسلمانوں کی ہندوستان میں ختم ہو جائے گی۔ یہی ان کا منشا ہے، مقصد ہے۔ تو آپ ان حالات کو سمجھتے ہوئے ہر کوئی اپنا سوچتا ہے۔ میرے بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ انفرادیت پہ نہ سوچو، اجتماعیت پہ سوچو۔ اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ اس تکلیف کو لے لو، لیکن آپ کی تکلیف کی وجہ سے اگر 10 مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے، 10 مسلمانوں کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، تو اپنی تکلیف پر الحمدللہ کہو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ، مجھے قبول ہے میری تکلیف، میرے بھائیوں کو بہنوں کو اگر میری تکلیف سے خوشی مل رہی ہے، خوشحالی مل رہی ہے، ترقی مل رہی ہے، تو اے اللہ ان کو دے دے۔ ایسا عمل ہمارا ہونا چاہیے، لیکن ہمارا عمل نہ کرنا ایسا ہو گیا کہ ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہے۔ اگر میں بھی سوچوں کہ میرا کیا فائدہ ہے تو پھر میں یہ اتنا کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو بھی سوچنا ہوگا، آپ کو بھی سوچنا ہوگا۔ اگر ہر کوئی اپنے نفسا نفسی میں رہے گا، اپنے لیے جیے گا، اپنے مفاد کی، اپنے فائدے کی سوچے گا، تو پھر ملت کی فائدے کی کون سوچے گا؟ خدا اس چیز کو سمجھیے، اس چیز کو سمجھیے۔ وہ مسلمان ہی کیا مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ تکلیف کا احساس نہیں۔ وہ مسلمان ہی کیا مسلمان جو صرف اپنا سوچے اور اپنے دوسرے مسلمانوں کو نہ سوچے۔ وہ مسلمان ہی کیا مسلمان جس کا پڑوسی بھوکا اور اس کا پیٹ بھرا ہوا۔ وہ مسلمان ہی کیا مسلمان جو غریب یتیموں کی فکر نہ کرے، اپنے بچوں کی فکر کرے۔ وہ مسلمان ہی مسلمان کیا جو صرف اپنے گھر کی خوشحالی کی فکر کرے، ملت کی فکر نہ کرے۔ تو خدا اجتماعیت پر غور کریے، انفرادیت پہ نہیں۔ ایک فرد کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جانے دو، اس ایک فرد کی تکلیف سے اگر سووں کو فائدہ ہوتا ہے تو ایک فرد کی تکلیف کو نہ دیکھو، سووں کی خوشحالی کو دیکھو۔ یہی پیغام ہے میرا آپ سے۔ خدا ان چیزوں کو سمجھیے۔ ملت کے لیے کچھ سب کو کرنا ہوگا، ہر کسی کو کرنا ہوگا۔ ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سب مل جائیں تو ہم مل کر سکتے ہیں۔ ایک ہی آدمی کرو، سب کام ایک ہی آدمی کرو۔ مدرسہ پر صاف کرو، دواخانہ پر صاف کرو، عورتوں کی ٹریننگ پر صاف کرو، سکھانا پر صاف کرو، سب پر صاف۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن اگر ایک اکبر اویسی کر رہا ہے تو یہ عالم ہے۔ اگر 10 لوگ اکبر اویسی کے ساتھ مل جائے تو کیا عالم ہوگا، یہ آپ سوچیے۔
تو میں اس محفل کے ذریعے اللہ نے جن جن حضرات کو دولت سے نوازا ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کب تک اپنے گھر اپنی اولاد اپنی فکر کرو گے؟ خدا را اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو ملت کی بھی فکر کرو، آقا مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی فکر کرو، کچھ پیسہ نکال کر ان کو بھی دے دو۔ اور اس پیغام کے ذریعے کہوں گا کہ 1-2 مہینے میں رمضان آئے گا، اللہ نے جن کو دولت دی ہے ان سے کہوں گا خدا را حساب سے زکات نکالو، برابر سے زکات نکالو، برابر سے فکرہ دو۔ ارے اللہ نے تم کو دولت دی، اگر تم زکات نہیں نکالیں گے، ڈی مانیٹائزیشن کے بعد ہر کوئی ڈر رہا ہے ٹیکس آ جائے گا، جیل میں چلے جائیں گے، انکم ٹیکس کا ریٹ ہو جائے گا، کھاتے سے پیسے نہیں نکال رہے، کیش نہیں نکال رہے، اتنا ڈر ہے، اتنا ڈر ہے مودی کا، اتنا ڈر ہے قانون کا، اتنا خوف ہے انکم ٹیکس اور جیل کا۔ اے نہ سمجھو، تم کو ڈر ہے اس دنیا کے قانون کا، کیا تم کو ڈر نہیں ہے اللہ کے حکم کا؟ اللہ زکات نکالنے کو کہہ رہا ہے، اگر مسلمان صحیح زکات نکال لے اور صحیح زکات کا استعمال کر لے اور صحیح استعمال زکات کے ذریعے غریبوں کو دے دے تو میں سمجھوں گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے زکات کے ذریعے غریبوں کی زندگی میں نئے انقلاب اور نئی تبدیلی بنا سکتے۔ ایک وقت تھا بغداد کے گلیوں میں ایک وقت تھا، لوگ منڈیوں میں بڑے بڑے رکشوں میں اس میں اپنی زکات کو ڈالتے تھے اور بازاروں میں نکل کر پکارتے تھے، کیا کوئی ہے زکات لینے والا؟ کیا کوئی ہے زکات لینے والا تو لے لے۔ ایسا عالم تھا کہ زکات دینے والے تھے لیکن زکات لینے والا کوئی نہیں تھا، اور آج زکات لینے والے اتنے زیادہ ہیں، افسوس کہ زکات دینے والا مسلمان نہیں ہے۔ افسوس ہے ہندوستان کے امیروں، رئیسوں، مسلمانوں جن کے پاس دولت ہے، ان سے کہوں گا اپنی زکات برابر نکالو، زکات دو ان غریبوں کو، زکات کے ذریعے مدرسے بناؤ، زکات کے ذریعے ہنر کے تربیت کے مراکز بناؤ، زکات کے ذریعے دواخانے بناؤ، زکات کے ذریعے یتیم خانے بناؤ، زکات کے ذریعے بیواؤں کی مدد کا انتظام کرو۔ آج یہ کام کرنا ہوگا۔ آج ہماری قوم میں ایک نئی تبدیلی آنی ہوگی۔ اگر ہم آج بھی بیدار نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ آپ بھی اٹھیے، آپ بھی اٹھیے، تربیت حاصل کیجیے، حالات سے مایوس نہیں ہونا۔ غریب ہے آپ، بے شک آپ غریب ہیں، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، لیکن جتنی مصیبت میں رہیں گے، جتنی تکلیف میں رہیں گے، جتنے غریب رہیں گے، میں سمجھوں گا کہ مجھ سے پہلے میرا غریب جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کے پاس جواب دینے کے لیے، حساب دینے کے لیے کریں گے۔ ارے آپ اور کریں گے۔ یہ دنیا عارضی قیام ہے، مستقل قیام نہیں ہے دنیا میں۔ 60 برس 70 برس جیئیں گے، اس کے بعد تو مرنا ہے نا، یہ زمین کی غذا بننا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ انگلی جتنی بھگوتی یہ زندگی ہے، سمندر کے مانند آخرت ہے۔ آخرت کی فکر کرو، اس انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر نہ کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ سے دعا مانگو۔ جب ایک بندہ سجدے میں گر کر گر گرا کر اپنے گناہوں سے توبہ مانگتا ہے اور خوف الہی میں آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسا کہ ابھی وہ انسان اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں ختم رہتا ہے۔ اور جب اللہ کے خوف میں توبہ کرتا ہے بندہ
تو اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں جیسے ایک سوکھے پیڑ سے سوکھے پتے جھڑ کے جس طریقے سے گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ جب نیکی اور بدیوں کے اس ترازو میں پھڑوں میں ڈالے گا نیکی اور بدی کو، بدی کا پھڑا بھاری ہوگا، فرشتے دوزخ کو لے جاتے رہیں گے تو آواز آئے گی کہ اے اللہ اس انسان نے اس وقت میں دعا مانگی کہ اے اللہ تو نے اس دعا کو قبول نہیں کی، اس وقت دعا مانگی کہ تو نے قبول نہیں کی۔ ساری دعاؤں کو اللہ کو یاد دلائیں گے فرشتے، جو دعائیں مانگی گئی تھی دنیا میں جو اللہ نے قبول نہیں کی۔ اللہ ان ناقبول جو قبول نہیں ہوئی دعاؤں کا اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ ایک بندہ پکار اٹھے گا، چیخ اٹھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ تو کاش میری دنیا میں مانگی گئی کوئی بھی دعا کو قبول نہ کی ہوتی، اتنا اجر ملے گا۔ راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے گھروں میں اللہ کی بارگاہ کو سجدوں سے سجا دو، نمازوں سے سجا دو، نوجوانوں نمازوں کی پابند بنو، مساجدوں کو آباد کرو۔ اب یار دشمن آج ہمارے مساجدوں کے اوپر بری نظر ڈال کر دیکھ رہا ہے، مساجدیں ویران رہیں گی تو دشمن ان مساجدوں کو توڑ دیں گے، شہید کر دیں گے، مساجدیں آباد رہیں گی تو کسی کی جرأت و ہمت نہیں ہوگی ہماری مسجدوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی۔ خدا نہ نوجوانوں سے کہوں گا نماز کے پابند کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ اگر آج ہم اس اور یاد رکھو میری بہنوں میری ماں سے درخواست ہے کہ علم پر توجہ دو، خدا را تعلیم پر توجہ دو۔ جس قوم کے پاس علم ہے تو اس قوم کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ جو قوم کے پاس علم نہیں وہ قوم ناکام، وہ ناکارہ، وہ بیکار ہے۔ آج علم حاصل کرو، علم کے ذریعے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کرو۔ میرے دل میں طلب ہے، میرے دل میں فکر ہے، طلب ہے تو آپ کو مستقبل کو سنہرا بنانے کی فکر ہے تو دشمنوں کی سازشوں کی آج حالات بہت خراب ہے۔ خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھو، اپنے زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، اتحاد پیدا کرو، مرکز سیاسی پر آؤ، اجتماعیت کی فکر کرو، جماعت کو مضبوط کرو۔ جتنا بھی یہاں پہ ہے اس سے استفادہ اٹھاؤ۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، نیک بنائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بے روزگار ہے اے اللہ ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اے اللہ ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ ہمارے پاس بہت سی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیفیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو ہمارے حال دل کو جانتا ہے، ہماری مصیبتوں کو جانتا ہے، پریشانیوں کو جانتا ہے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا، تجھے واسطہ ہے شہداء بدر کا، تجھے واسطہ ہے شہداء احد کا۔ اے اللہ ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، اے اللہ ہم کو رسوائی سے بچا لے، اے اللہ دشمن پوری طاقت سے آ رہا ہے ہم کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اے مولا تو اپنے رحمت کے فرشتوں کو بھیج دے، ہماری حفاظت کرنا، ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔